افحسب الذین کفروا، آیا گمان کرتے کافر لوگ، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ بنایا میرے بندوں کو میرے سوا کارساز۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ہے کہ اے معبودین ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو اولیاء مانا، یعنی اولیاء کہتے اولیاء ہیں کہ ہم اولیاء مانتے، اصل میں معبود مانتے۔ اے انصارا لہم من باسی، وہ ان کو بچا نہیں سکتے ہیں میری پکڑ سے۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے میں نام اولیاء کا ہے اور حقیقت میں ان کو الہہ مانتے ہیں۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے تیار کیا دوزخ کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرمائیے میں بتا دوں تم کو جو تباہ ہو چکے ہیں عمل کے اعتبار سے، الذین وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ختم ہو گئے ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کرتے ہیں بہتر کام۔ اعمال بدعت کے، عقیدہ شرک کا سارا لت پت، او جی او بلو پلو سے کوئی اچھا ہے نہیں، حج عمرہ بلے بلے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں رب کی آیات کی اور اس سے ملنے کی، فحبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کی نیکیاں، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، بس قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزن۔ یا تو اعمال ہے ہی نہیں اس لیے وزن نہیں، بدعت و شرک کا عمل ختم، یا یہ کہ عمل ہوگا لیکن اس میں وزن نہیں ہوگا۔ حدیث شریف بخاری میں اس جگہ ہے کتاب التفسیر میں، قیامت کے دن موٹے تازے آدمی کو ترازو پہ ڈالا جائے گا لیکن اس کا وزن ہی نہیں ہوگا، بالکل ہلکا ختم، بے قیمت، بغیر ایمان کے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ سزا ہے ان کی دوزخ ان کے کفر کی وجہ سے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے بنائے میری آیت اور پیغمبروں کو ہنسی مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ بھی ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی ہے۔ حدیث شریف میں ہے فردوس سب سے اعلیٰ ہے، وہیں سے ساری جنتوں کی نہریں چل رہی ہے، اور سارے انبیاء اور مجھ کو اللہ فردوس دے گا۔ تم جب بھی جنت کی دعا کرو فردوس مانگو، میں اللہ سے کہوں گا میری ساری امت کو جنت الفردوس دے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے وہاں سے سرکنا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرمائیے اگر ہو سمندر سیاہی کلموں کے لیے میرے رب کی، میرے رب کے نام صفات کلمات لکھنے کے لیے یہ سمندر اگر سیاہی بنے اور یہ موجودہ جنگلات قلم بنے اور سارا جہان و ملائک لکھنے والے بنے، تب بھی خدا تعالیٰ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ سورۃ لقمان میں ہے وَمِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور بھی جو دنیا میں ہے وہ بھی سیاہی بنے، اور ساری دنیا کے جنگلات کے درختوں کے قلم بنے، اور سفلی اور علوی ملائک سب کے سب لکھنے لگے، اللہ تعالیٰ کے صفات و اسماء پھر بھی پورے نہیں ہوں گے۔ دفتر تمام و گشت بپایا رسید عمر، ماہم چنا در اول وصفے تماندہ ہے۔ آپ فرمائیے اگر ہو جائے یہ سمندر سیاہی واسطے کلموں کے میرے رب کے، لنفد البحر، ختم ہو جائے گا یہ سمندر قبل اس سے پہلے ان تنفدا، کہ ختم ہو جائے کلمات ربی، کلمے میرے رب کے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر کہ ہم لے آئے اتنی اور سیاہی، یعنی 7 سمندر اور سیاہی بنے، کما فی لقمان۔ قل فرماؤ انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسے، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے مجھے۔ ہم نور بشر پر مفصل کلام مائدہ میں کر چکے ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، بے شک معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امید رکھتا ہو رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، پس وہ عمل کرے نیک، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، شریک نہ ٹھہرائے اپنے رب کے عبادت میں کسی کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، استغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر، صلی اللہ تعالی